السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظر إلى الكعبة محض الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن سودته خطايا بني آدم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، شوال المکرم اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ اشہر حج شمار ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے پچھلی جمعہ سے یہ عنوان شروع کیا ہے، حج، حاجی اور حرمین شریفین کے فضائل۔ اگلی جمعہ میں حج کی لغوی اصطلاح کی تعریف، حج کن لوگوں پر اور کب فرض ہوتا ہے اس کی تفصیلات ذکر کی تھی۔ اب حج جن مقدس مقامات پر ہوتا ہے ان کو حرمین شریفین کہتے ہیں، جہاں حج کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں وہ حرم مکہ، وہاں سے ہم بات کا آغاز اس نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ شہر میں ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان میں کہ ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا، جو حرم مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ پھر آگے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جو آدمی فریضہ حج کا انکار کرے یا نعمت مال کی ناشکری کر کے عملاً فریضہ حج کی ادائیگی نہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی جہانوں والے سے بڑے بے نیاز ہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے مسند احمد کے حوالے سے کہ پوری زمین پہلے پانی کا پرپوٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا گھر بنانا چاہا تو جنت سے یاقوت اتارا،
اور بیت اللہ کی جگہ پر رکھا. یہ کائنات کی سب سے پہلی زمین کے بننے کا آغاز اس طور پر ہوا. پانی سے اللہ نے زمین بنائی اور زمین جب بنانے چاہا تو جنت سے یاقوت اتار کر بیت اللہ کی جگہ پر رکھا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اتارا تو جنت سے اتارا تو ہندوستان میں اترے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا میں تیرے ساتھ ایک گھر اتارتا ہوں. انی مہبط معک بیتا یطاف حولہ کما یطاف حول عرشی ویصلی عنده کما یصلی عند عرشی. اے آدم میں تیرے ساتھ جنت سے ایک گھر اتارتا ہوں. اس کا طواف ایسے کیا جائے گا جیسے کہ یہاں میرے پاس فرشتے طواف کرتے ہیں, اور اس میں ایسی نماز پڑھی جائے گی جیسے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ تشریف لے گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے طواف کا آغاز ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بارگاہ خداوندی میں دعا کی, اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی فاقبل معذرتی واقبل توبتی. اے اللہ میرا ظاہر اور باطن تیرے حوالے ہے, میرا عذر قبول فرما لے, میری توبہ قبول فرما لے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے دنیا میں تو ان کا قد 60 گز کا تھا اور 1 گز 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. اس حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 90 فٹ کا تھا. شروع میں فرشتوں کی تسبیح, ذکر اور تلاوت کی آواز حضرت آدم سنتے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو انسیت تھی. جنت میں جو تسبیح کی آواز, جو ذکر تلاوت کی آوازیں سنتے تھے وہی دنیا میں بھی سن رہے تھے, اس لیے کہ 90 فٹ کا قد تھا. لیکن دھیرے دھیرے حضرت آدم علیہ السلام کا قد گھٹتا گیا. جب وہ نورانی آوازیں آنا بند ہوا اس لیے کہ قد گھٹتا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو گھبراہٹ پیدا ہوئی اور شدت گھبراہٹ سے بے قرار ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کو حجاز کا سفر کرایا اور بیت اللہ کی جگہ سرخ یاقوت رکھوایا گیا اور یہاں آدم علیہ السلام کا طواف ہوا. اور طواف کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی گھبراہٹ ختم ہوئی. گویا کہ کعبۃ اللہ کے مؤسس اول انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے. اگرچہ اس سے پہلے فرشتوں سے کعبۃ اللہ کی تعمیر اللہ نے کروائی تھی, لیکن انسانوں میں روئے زمین پر سب سے پہلا مؤسس جس نے کعبۃ اللہ کی جگہ پر یاقوت رکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. تب عمارت نہیں تھی اور حضرت آدم نے اس کا طواف کیا تھا اور طواف سے حضرت آدم کی گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک. جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آب ہوا تو بیت اللہ اٹھا لیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقدس گھر کی حفاظت اللہ کی ذات کرتی ہے اور روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کی عبادت کا جو مرکز تھا وہ کعبۃ اللہ تھا. اور طوفان نوح میں یہ اٹھا لیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بنیادیں حضرت ابراہیم پر اللہ کی طرف سے آشکارا کر دی گئی, کھول دی گئی. پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور جب تعمیر مکمل ہو گئی, یہ تعمیر قد آدم کے برابر چوکر عمارت تھی اور اس کا چھت نہیں تھا, خالی 4 دیواریں تھیں. یہ حضرت ابراہیم
اور اسماعیل علیہ السلام کا کعبہ بنایا ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے، اور تعمیر جب مکمل ہوئی تو دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ عمل ہم سے قبول فرما لے. جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، جب اونچی عمارت جانے لگی تو حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے رہ کر کے تعمیر کرتے جاتے تھے. حضرت اسماعیل پتھر دیتے جا رہے ہیں جو بیٹا ہے، حضرت ابراہیم پتھر چڑھتر کرتے جا رہے ہیں، اور دونوں باپ بیٹے نے مل کر جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو باری تعالیٰ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر فیاتون من کل فج عمیق. اے ابراہیم اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. اذن فی الناس بالحج. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پایا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، ایک پہاڑ پر کھڑے رہ گئے، اور اللہ کی کمال قدرت سے وہ پہاڑ تمام پہاڑوں میں سب سے اونچا ہو گیا. وہ جبل ابو قبیس تھا یا وہ جبل کعبہ تھا جو بالکل صفا کے سامنے تھا. بعضوں نے کہا جبل ابو قبیس تھا یا جبل کعبہ تھا. ایک چیز کے دو نام بھی ہو سکتے ہیں. تھا تو جبل ابو قبیس، اور اس سے پتھر لے کر کعبۃ اللہ کی جب ضرورت ہوتی تھی تو چڑھتر میں وہ پتھر واپرا جاتا تھا، اس لیے بعد میں اس کو جبل کعبہ کہہ دیا گیا. اللہ کی کمال قدرت جب حضرت ابراہیم اس پر کھڑے رہ گئے تو یہ تمام پہاڑوں میں سب سے اونچا ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلی ڈالی، پہلے باری تعالیٰ سے عرض کیا ماں یبلغ صوتی، اے اللہ کائنات تو دائیں بائیں آگے پیچھے مشرق مغرب شمال جنوب میں ہے، میری آواز ان تک نہیں پہنچے گی. باری تعالیٰ نے فرمایا علیک الاذان وعلینا البلاغ. اے ابراہیم تیرا کام اعلان دینے کا ہے اور اعلان پہنچانا یہ میرا کام ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر چڑھے اور یہ پہاڑ تمام پہاڑوں میں سب سے اونچا ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالی اور انگلیاں ڈال کر اعلان کیا یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا وفرض علیکم الحج فحجوا. داہنی طرف اے لوگوں تمہارے پروردگار نے ایک گھر تعمیر کیا ہے، اس کا حج فرض کیا ہے، حج کرو. پھر بائیں طرف یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا وفرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگوں تمہارے رب نے ایک گھر تعمیر کیا ہے، اس کا حج فرض کیا ہے، حج کرو. جن پاک اور نیک روحوں کی قسمت میں اللہ نے حج لکھ دیا، انہوں نے اپنے باپوں کی پیٹھوں میں اور ماؤں کے پیٹوں میں سے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اے اللہ آپ کی ندا پر، آپ کے بلاوے پر میں حاضر ہوں. جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک ادا کیا اللہ ان کے لیے اتنی مرتبہ حج کو آسان کر دیتے ہیں. اس طرح حج کی فرضیت ہوئی. حج کی فرضیت اس طور پر ثابت ہوئی اس کے بعد سے لے کر آقا کے زمانے تک اور آقا کے زمانے سے لے کر آج تک خالی فرض نماز کے درمیان بیت اللہ کا طواف بند رہتا ہے. باقی 24 گھنٹے دن میں اور رات میں 5 فرض نماز کی ادائیگی کے بقدر، جس میں سنتیں، نفلیں اور وتر شامل نہیں، خالی فرض نماز کے مقدار اس کا طواف بند ہے. باقی تمام اوقات میں اس کا طواف جاری ہے. یہ اللہ کے مقدس گھر کی خصوصیت ہے. یہ تو ہو گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. قرآن کریم میں مکہ کو بکہ کہا ہے، روئے زمین پر
اللہ کے عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ شہر میں ہے. اس میں کیا ہے؟ آیات بینات، اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ بیت اللہ اس کو امن دے دیتا ہے. دنیا میں کوئی گھر بیت اللہ سے بڑھ کر امن کا نشان نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی بھاگ کر کے اس میں پناہ پکڑے تو اس کو وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں شکار نہیں کیا جا سکتا ہے، وہاں جو ماری نہیں جاتی ہے، جوئیں ماری نہیں جاتی ہے. جوؤں کا تذکرہ اس لیے آتا ہے، عرب گرم دیش تھا، وہ مینڈوں اور اونٹوں کے چرواہے ہوا کرتے تھے، اور جو چرواہے ہوتے ہیں ان کے جسم پر اور ان کے کپڑوں پر جانوروں کے جسموں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی لیے ان پر چاچڑ چڑھتے ہیں، ان کو جوئیں چڑھتی ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے. تو عرب کتان کے کپڑے پہنتے تھے گرمی چوسنے والے، اور عرب جانور کے پروردہ ہوتے تھے، اسی لیے جو کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے. ورنہ آج کے مکہ میں جو کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. اور اونٹوں والے زمانے اور دمبے والے زمانے میں یہ تصور تھا. تو نہ جو ماری جائے گی نہ شکار کیا جائے گا. اب وہاں شکار کا بھی تصور نہیں. پہلے تو دو پہاڑی کے بیچ میں یہ آباد تھا شہر، اور اب تو ساری پہاڑیاں ختم کر دی گئی. لیکن اس کا اوریجنل نقشہ قرآن یہ بیان کرتا ہے. یہ گھر کعبہ دنیا کے تمام گھروں میں عظمت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر میں ہے. اللہ کے نور کی تجلی سیدھی کعبے پر اترتی ہے، اور کعبہ اللہ کے نور کی تجلی کا مین پاور ہاؤس ہے. اور اللہ کے نور کی تجلی کعبۃ اللہ اخذ کرتا ہے، اور کعبہ جب اخذ کر کے پھر دنیا کی تمام مسجدوں میں وہ تجلی اللہ سپلائی کرتا ہے. جیسے پوری قرآن کریم آقا کے قلب اطہر میں لوح محفوظ کے بعد اللہ کی طرف سے بھرا گیا، اور آقا کے قلب اطہر میں اس کی حفاظت ہوئی، آقا کے دل میں، اور آقا کے دل نے اس کو کیچ کیا. یہ اللہ کے کلام کی تجلی جو اللہ کے کلام میں تھی، اس کا حقیقی وزن ہمارے نبی کے دل نے برداشت کیا. جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے نبی جی ہم آپ پر بہت وزنی کلام اتارنے والے ہیں، قول ثقیل اتارنے والے ہیں. قرآن میں ایک بوجھ تھا، قرآن میں ایک وزن تھا، اور آج بھی قرآن میں وہ وزن ہے. لیکن آقا کے قلب اطہر سے جب قرآن پاس ہو کر آقا کی زبان مبارک سے اس کا اجرا کرا کر اب امت کے پاس آیا تو امت نے اس کو برداشت کی. ورنہ یہ قرآن کریم برداشت کر لینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. ٹھیک اسی طرح اللہ کے نور کی تجلی کعبۃ اللہ پر اترتی ہے. دنیا کے تمام تر گھروں میں عظمت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے پہلا مرتبہ کعبۃ اللہ کا ہے. اسی طرح یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اہل کعبہ کا استقبال مکہ والوں کے لیے، حرم والوں کے لیے واجب، اور استقبال کعبہ جو مکہ کے باہر ہیں یا حرم کے باہر ہیں ان کے لیے استقبال کعبہ یعنی سمت کعبہ کا استقبال کرنا واجب. یہاں ہم جمعہ ادا کرتے ہیں، ہمارے سامنے کعبہ نہیں ہے، یہی جمعہ مکے میں ادا کی جا رہی ہے. وہاں چوکر صف لگتی ہے، بیچ میں کعبہ ہے اور چاروں طرف صف لگتی ہے گولائی میں. یہاں سمت کعبہ کی طرف ہم جو ہے رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا قبلہ مغرب میں پڑتا ہے، اس لیے مغرب کی سمت کی طرف کعبہ ہے. اس سمت کعبہ کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور اس کا استقبال نماز میں فرض ہے. اور اگر کسی نے استقبال کعبہ نہیں کیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے. دنیا کے تمام گھروں میں
عظمت کے اہتمام سے پہلے نمبر پہ ہے، اللہ کی تجلی کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی تعمیر کردہ ہے، اس کے حج کی فرضیت کا اعلان اللہ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کا کعبہ ہے اور 5 ٹائم نماز میں اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کعبۃ اللہ 4 کونے والی عمارت ہے، اس کے ایک کونے میں حجر اسود ہے جو کالے رنگ کا ہے اور اس کے چاروں طرف چاندی کا کور ہے، گویا کہ ان پتھروں کا کور چاندی سے کر دیا گیا ہے، جیسے چاندی کی انگوٹھی کے اندر کوئی پتھر کا نگینہ ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں جو حجر اسود سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے اندر حجر اسود کے ٹکڑے ہیں، پورا ایک پتھر نہیں ہے، الگ الگ پیس ہے، اس لیے کہ کعبۃ اللہ پر حالات آئے ہیں اور ان حالات کے زمانے میں یہ پتھر ٹوٹ گیا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں اور اس کی چاروں طرف چاندی کا کور چڑھا دیا گیا ہے۔ اس کونے کو حجر اسود والا کونا کہتے ہیں۔ اس کے فضائل میں لکھا ہے نزل الحجر الاسود من الجنہ، جیسے سرخ کا یاقوت جس پر کعبۃ اللہ کی عمارت کی بنیاد پڑی وہ جنت سے آیا ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود بھی جنت سے آیا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں انما الحجر الاسود نزل من الجنہ، یہ جنت سے اترا ہے۔ اب جنت میں تو کوئی چیز کالی نہیں ہے، جنت کی ریت بھی سفید ہے، جنت کے محلات بھی سفید ہے، تو یہ کالا کیوں ہوا؟ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ 3 کلومیٹر تک اس پتھر کی روشنی چمکتی تھی۔ یہ پتھر یہاں لگا ہوا ہے، 3 کلومیٹر تک کے ایریا کو روشنی دیتا تھا، اتنا چمکتا دمکتا پتھر تھا۔ اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید اور ایسا چمکیلا تھا کہ 3 میل کے فاصلے کی ساری فضا بغیر لائٹ کے روشنی دیتا تھا۔ اشد بیاضا من اللبن سودته خطایا بنی آدم، تو کالا کیوں ہو گیا؟ انسانوں کے گناہوں کے میل سے وہ کالا ہو گیا۔ یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے ارشادات ہیں، اس کے خلاف جو آدمی مانے وہ کافر ہے۔ ایک اثر قبول کرتا ہے وہ۔ دنیا کے انسانوں نے ہندوستان میں ایک تاج محل بنایا اور اس کی حفاظت کے لیے کہ اس پتھر کی چمک باقی رہے تو کوئی پیٹرول اور ڈیزل اور کیروسین کے سامان اس طرف جانے نہیں دیتے تاکہ اس کی چمک کے اندر فرق پیدا نہ ہو جائے، اور اس کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا جنت کا وہ حجر اسود ہے، اتنا بڑا مہربان ہے کہ وہ انسان کے گناہ لے لیتا ہے اور انسان کو معصوم بنا کر چھوڑتا ہے۔ یہ اس پتھر کی خاصیت ہے، وہ دوسروں کے گناہ کا کڑاس لے لے گا اور دوسروں کو سفید کر کے رکھ دے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ فرماتے ہیں انسان جب دنیا میں گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا اس دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کیا دوسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کیا تیسرا کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی اور گناہ پر گناہ کرتا رہا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور کالے دل کی علامت یہ ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں کے اوپر سے جاتی ہے اور عمل کے اعتبار سے اس کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو مسجد میں پیشاب پاخانے کے لیے آتے ہیں اور لوگوں کو نماز کے رکوع سجدے میں دیکھتے ہیں اور یہ پیشاب کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کی حقیقت حال قرآن نے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بعد الموت کے دن عملاً اور اعتقاداً
جو نماز میں نہیں آتے تھے، دلالت حال سے انکار یا انجام کے اعتبار سے انکار، کہا جائے گا ورکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ۔ تو اس طرح جیسے عام نمازی رکوع سجدے کرتے تھے وہ کرنا چاہے گا تو بھی نہیں کر سکے گا، اس کی کمر میں خدا سریا ڈال دے گی، اور ایسا سریا کہ کمر تیری نہیں ہوگی۔ اس دن کے آنے سے پہلے جب رب ذوالجلال والعزت کا قہر نازل ہو اور انسانوں کی کمر میں سریے پیروئے دیے جائے اور انسان کو رکوع سے محروم کیا جائے، اس سے پہلے دعوت دی جاتی ہے کہ رکوع کر لو۔ حجر اسود کے فضائل میں لکھا ہے دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے هو یمین اللہ علی الارض، یہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی زمین پر، جس نے اس کو بوسہ دیا اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، جس نے اس کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی۔ خالی حجر اسود کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت کی، اور جس نے بیت اللہ کو دیکھا، جس نے بیت اللہ پر نظر ڈالی، تو جس نے بیت اللہ پر نظر ڈالی اس کے نظر ڈالتے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ محض الایمان، کعبۃ اللہ کو خالی یوں دیکھتے رہنا بھی پکے مسلمان ہونے کی علامت، اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی چاہت پیدا نہ ہو وہ آدمی منافق ہے، اور جس کے دل میں کعبہ کو دیکھنے کی چاہت ہو وہ آدمی پکا موحد ہے۔ اسی لیے کعبۃ اللہ نے اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا میں انسان پیدا کروں گا جو سجدہ بھی کرے گا، جو طواف بھی کرے گا، اور اس کی یہ آرزو خدا نے پوری کی، اور ابراہیم کے زمانے سے لے کر آج تک برابر اس کی آرزو پوری ہو رہی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین امت، نیک اور برے سب اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ خالی بیت اللہ کی زیارت کی 140 رحمتیں جب اللہ کی طرف سے اترتی ہیں تو 20 رحمتیں خالی بیت اللہ کو دیکھتا رہے۔ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں پڑھا، اگر کہ بیت اللہ کو دیکھتے ہی زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ ما اعظم شانہ، اے اللہ اس گھر کی شان کتنی عظمت والی ہے۔ دنیا کا وہ واحد گھر ہے جس کو دیکھ کر انسان کے دل میں اس کا رعب سما جاتا ہے، دنیا کا وہ واحد گھر ہے جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں تھکتی نہیں۔ تو فرماتے ہیں حجر اسود کی 2 ہونٹ ہوں گے اور ایک زبان ہوگی، اور جس نے حجر اسود کا استعلام کیا اس کے بابت کے کل قیامت کے دن گواہی دے گا۔ ابن عمر کی روایت میں ہے بیت اللہ کی 2 آنکھیں ہوگی حجر اسود کی، اور 2 ہونٹ اور زبان ہوگی، اور حجر اسود اپنے استعلام کرنے والوں کے بابت سفارشی بنے گا۔ 4 حدیثوں سے 4 چیز معلوم ہوئی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا ہاتھ حجر اسود ہے، جو اس کو بوسہ دے دے اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دے دیے، اور جو اس کی زیارت کر لے اس نے اللہ کی زیارت کر لی۔ دوسری روایت سے معلوم ہوا حجر اسود اپنی زیارت کرنے والے کے لیے گواہی دے گا، اور تیسری روایت سے معلوم ہوا حجر اسود اپنی زیارت کرنے والوں کے حق میں بعد الموت کے بعد اللہ کے دربار میں سفارشی بنے گا۔ تو یہ شہید بھی ہے، گواہ بھی ہے، یہ شفیع بھی ہے، سفارش بھی کرے گا۔ یہ انسانوں کے گناہ اتار لیتا ہے اور انسان کو صاف شفاف کر کے چھوڑتا ہے۔ جب آیا تھا تو 3 میل کی فضا کو جب روشنی بخشتا تھا، آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ یہ تو ہو گیا حجر اسود، یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ مسجد الحرام کے
جس کسی دروازے سے داخل ہو جاؤ پہلے کھلا سگن آتا ہے، پھر چھت والا سگن آتا ہے، پھر اسٹیپ آتے ہیں۔ صحن میں اسٹیپ 1 پگتھیا اترنے کا، 2 پگتھیا اترنے کا، پھر اندر کا اور صحن آئے گا، وہ اس سے ڈپ میں آئے گا، پھر اور اندر کا صحن وہ اس سے ڈپ میں آئے گا، 1-1 2-2 پگتھیے۔ اب سامنے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے۔ جب انسان حاجی عمرہ کرنے والا دیکھے کہ کعبہ نظر کے سامنے، نیچی نگاہیں کر کے چلے، مسجد میں داخلے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لی جائے، اعتکاف کی نیت کر لی جائے، اور اب یوں لگے کہ کعبۃ اللہ نظر کے سامنے ہے، چل رہا ہے وہ راستہ ہے، تھوڑا ہٹ جائے ایک طرف، اور اب غور کر کعبۃ اللہ کو نظر جما کر کے دیکھے، وہاں پہنچنے کا انتظار نہ کرے، دیکھ لے اور دعا کرے۔ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے حاجی کی، اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جب تک کہ وہ دعا کی قبولیت کا اثر دنیا میں دیکھ لیں۔ یہ پہلا موقع ہے، لیکن حجاج کرام اس میں بہت کوتاہی برتتے ہیں۔ ایک تو قافلے ساتھیوں کا ہجوم، پھر وہاں پہنچ کر عجیب عجیب خلفشار اور فتنے میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ معلم، حج ٹور کا ذمہ دار اور حج کمیٹی کے افراد اور عجیب قسم کی چیزیں، دیکھا دیکھی حج کرنے کا نہیں ہے، حج سیکھ کر جانے کا نام ہے، اور سیکھنے میں کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں ہے، 3-5 دن کا مسئلہ ہے۔ حج کے 65 دن ہیں، 5 دن کے ارکان سیکھنے میں 5 مہینے تھوڑے لگتے ہیں، لیکن سیکھے تو بہت ایزی چیزیں ہیں، کوئی مشکل کامج نہیں، لیکن انسان اپنے ذاتی عوارضات کی وجہ سے اور طبیعت کی شرارتوں کی وجہ سے اور دوسروں کے ٹیکے پر انسان ناز کرنے کی وجہ سے ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پہلے نمبر میں سیکھنا ہے، فریضہ ہے، مجھے صحیح معنی میں ادا کرنا ہے۔ کوئی نووارد ہے، اس کو معلوم نہیں، جمعہ پڑھنے آ گئے تو پوچھے گا وضو خانہ کدھر ہے، لاش میں ہے، اس لیے استنجا خانہ کدھر ہے۔ اب یہاں تو قریب میں ہے، ایریا چھوٹا ہے، اور اس کے ایریے بڑے بڑے ہیں، تو اس تک پہنچنے میں ظاہر ہے کہ وقت لگے گا۔ لمبے قافلے ہوتے ہیں، کسی کو استنجا کرنا ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، کوئی کعبے کی طرف میں بے قرار ہے۔ آقا فرماتے ہیں کعبے کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی جیسے کبوتری اپنے انڈے کی طرف مشتاق ہوتی ہے، کبوتر مادہ اپنے انڈے کی طرف جس طرح مشتاق ہوتی ہے، اس طرح اللہ انسانوں کے دلوں میں کعبے کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ انسان کا دل اچک لیا جاتا ہے کہ کب میں اس گھر کی زیارت کروں۔ یہ اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے اور یہ انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں پہلی فرصت میں حج عمرہ کروں، یہی چاہت ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور آخری چاہت بھی یہی انسان بناتا ہے۔ تو فرمایا حجر اسود کی یہ صفات ذکر کی، اب دیکھا کہ کعبہ سامنے ہے، برابر نظر جما کر کے جو آتا ہے مانگے، گجراتی میں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، بسنون دعائیں یاد ہے تو وہ اس کو دیکھ کر کے دعا پڑھے اور اپنی زبان میں دعا مانگے۔ ابھی طواف کی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طواف میں تو 4 کام کرنے ہیں، طواف کر لینا ہے، صفا مروہ کی سعی کرا لینی ہے، حلق یا قصر کرا لینا ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ عمرہ کی نیت سے احرام مان لیا، ایک کام ہو گیا، اس میں تو کوئی کامج نہیں۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، عمرہ کی نیت سے احرام مان لیا، اب ایک چادر اوپر ڈال دی اور ایک چادر ناک کے اوپر سے لے کر کے آدھی پنڈلی تک آ جائے، اس طرح لگا دی، بس اس میں کوئی مشکل نہیں۔ دیکھو میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں، عام طور پر انسان لنگی پہننے کا عادی نہیں ہوتا، کافری والتا نہیں ہے اپنی بھاشا میں، لنگی بھی نہ سمجھے تو
پہلے لوگ کاچری پہن کر بھی نہاتے تھے، لنگی پہن کر بھی لوگ غسل کرتے تھے، تو لنگیوں کا رواج تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر سروال زیب تن فرمائی، سروال زیب تن فرمائی، پیٹ نہیں سلوار، لنگی پہنتے ہیں۔ اب چلنا ہے اور طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے تو یوں پیر پوڑا رکھے اور لنگی باندھ لے، اب نہ طواف میں تکلیف ہوگی نہ سعی میں۔ اب اگر یوں سکڑ کر لنگی باندھے گا تو یہ چلنے میں یوں چلے گا۔ اس کا طریقہ ہے یوں پیر پھیلا دے اور اب لنگی باندھ لے۔ اور اگر برابر گانٹھ باندھتے نہیں آتا، بعض لوگ بیچارے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احرام کی لنگی میں گانٹھ نہیں باندھ سکتے ہیں، بے بنیاد بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ سفید ناڑی رکھتے ہیں تو وہ احرام کی چادر کے ساتھ ناڑی باندھ دے تو بھی کوئی مشکل نہیں، اس سے کہ انسان کا سطر کھل جائے طواف کی حالت میں، اس لیے ضرورت ہے اس کی کہ آدمی احرام کی ایک چادر لنگی کی جگہ سے بےتن کر لے، اور انسان کی چھاتی اور دل یہ سطر میں داخل نہیں ہے، لیکن انسان میں مروت تو ہے، مانسائی ہے، اس لیے انسان کی باڈی کھلی رکھنا مناسب نہیں۔ تو ایک کپڑا قمیص کی جگہ ڈال دے، بس احرام کی 2 چادریں ہو گئی، اور یونیفارم مل جانی باللہ 2 سفید چادریں احرام کی ہوتی ہے، اس میں کوئی کلر بدل چلتا نہیں ہے۔ ہفتے اقلیم کی سلطنت کا مالک بھی یہی احرام کی چادر پہنے گا، اور فقیر بھی، بھیک مانگنے والا بھی، اگر اس کو وہاں پہنچ کر عمرہ حج نصیب ہو گیا بھکاری کو تو وہ بھی یہی چادر پہنے گا۔ 2 چادروں کے علاوہ تیسرا کوئی لباس نہیں ہے، احرام کی 2 چادریں، اس کو پینٹ کر کے طواف کے لیے جائے گا۔ حجر اسود سے طواف کا آغاز کرنا ہے، پہلے وہ نظر پڑی تو دعا کر لینی ہے، جتنی دعائیں یاد ہو اپنی بھاشا میں جو مانگنا ہو مانگے، اور اس پر گواہی یہ ہے کہ اس وقت تک حاجی مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ دعا کی قبولیت کا اثر اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔ اب طواف حجر اسود سے شروع کرے گا، قریب میں ہے تو بوسہ دے دے، لیکن حج میں عمرے میں اب ممکن نہیں ہے۔ اب لوگ لڑائیاں کرتے ہیں، دکم دھکی کرتے ہیں، خواتین مردوں کے بیچ میں گھستی گئی، مرتی بھی، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ، یہ تقریبی ہے۔ اللہ نے آسان کر دی، قریب میں ہے بہت اچھا، شریعت میں سہولت ہے۔ قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے طواف ہے، اور قیامت تک کی نسل انسانی چاہتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دے، اللہ کے ہاتھ کی زیارت کرے۔ تو بس اشارہ کر دیا، اپنی چھاتی کے لیول کے برابر ہو، دونوں ہاتھ سے عظمت کے ساتھ، اور اس کو چوم لیا بغیر آواز نکالے، یہ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا ہو گیا۔ اب یہ انسان کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا دست مبارک۔ اب پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لکڑی کا اشارہ کر دے اور لکڑی کے اشارے کو لکڑی کی نوک کو بوسہ دے دے، کوئی لکڑی لے کر جائے گا تو پولیس گربی بھی کر دے گا۔ اس لیے پرانی کتابوں میں یہ نہیں، اب لکڑی کے قائم مقام آپ قلم رکھتے ہیں، معذور اجری، یہ قلم کا اشارہ کر کے قلم کی نوک کو بوسہ دے دی، آپ کا استقبال ہو گیا۔ شریعت میں سہولت۔ اب یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ایک وام کا فاصلہ ہے، ماپا ہوا ہے۔ جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اس کی جو چوکھٹ ہے، اس کا جو چوتھا نگیلا ہے، وہاں سے حجر اسود تک ایک وام کی جگہ ہے۔ اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعاء، یہاں چمٹا جاتا ہے۔ چمٹنے کا مطلب کیا ہے؟ داہنا رخسان اور چھاتی اس پر چپکا کر کے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے آدمی دعا کرتا ہے، یہ دعا بھی اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ یا بائیں رخسار پر چھاتی لگا کر کے آدمی دونوں ہاتھ پھیلا کر کے چمٹتا ہے،
یا پیشانی اس پر رکھ کر جو ممکن ہو اتحام میں اگر موقع مل جائے تو یہاں سمٹنا ثابت ہے، لیکن طواف کے درمیان ملتزم پر التزام نہ کیا جائے، طواف پہلے 7 چکر پورے کر لیے جائے۔ آدمی بھول جاتا ہے، تب کم مکی کا شکار ہو گئے، کبھی وضو ٹوٹ گیا، مسائل ہوتے ہیں۔ آسانی یہ ہے حجر اسود کا استعلام کرتی ہے، پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کالے رنگ کی پٹی لگائی ہوئی ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ بس آپ نے وہ کالے رنگ کی پٹی دی، اتنا نہیں کہ وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے بالکل حجر اسود کے سامنے، 4 کونے کی ہے حجر اسود کے سامنے، وہاں پر تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حجر اسود والا کونا ہے، اور اس میں تو وہ دائرہ ہے ہی دیوار میں، اس لیے دیوار کے دائرے کو دیکھ کر تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اب ملتزم کے آگے دوسرا عراق کی طرف کونا پڑے گا، رکن عراقی، اور تیسرا کونا رکن شامی پڑے گا جو ملک شام کی طرف جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان حتیم پڑتا ہے اور حتیم کے اوپر میزاب رحمت ہے، ساری چیزیں ہیں۔ حجر اسود سے کراس کر کے طواف شروع کیا، آگے چل کر قریب میں ہے، ٹھیک ہے، اب حتیم کی جگہ چھوڑ دینی ہے اور گول دائرے کے باہر یعنی رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان میں حتیم ہے۔ حتیم کیا ہے؟ بعضوں نے کہا حجیرہ حجرہ ہے، حجر الحاجرہ یہاں بکریاں بڑھتی تھی، ہم تو دیکھنے نہیں گئے، لیکن لکھا ہے یہ کعبۃ اللہ کا شہر ہے، لیکن وہ آج کا پورا حتیم کعبے کا شہر نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ چند فٹ کے فاصلے پر۔ آج کل گول دائرہ بہت بڑا ہے، کیا مطلب حتیم کا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں یہ چوکٹ عمارت یعنی کعبۃ اللہ بڑا تھا، 7 مرتبہ اس کا تعمیری سلسلہ ہوا، جو اس مرتبہ انشاءاللہ پوری تاریخ اس کی ذکر کی جائے گی، پوری تاریخ۔ مکہ کی قریش قوم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، حلال طیب پیسہ جمع کیے۔ اس وقت آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ نبی ہیں لیکن اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے مکے میں کعبے کی تعمیر کا سلسلہ چلا، لوگوں نے خیال کیا کہ اللہ کا مقدس گھر ہے اور ہماری کمائی جگار کی ہے، ہماری کمائی دارو کی ہے، اللہ کا مقدس گھر پاک ہے اور ہماری کمائی ناپاک ہے، تو ناپاک کمائی سے پاک گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ وہ بتوں کے پوجنے والے، وہ بکریوں کے چرواہے، وہ قمار اور سٹوں میں زندگی گزارنے والے، وہ پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دینے والے، لیکن اتنا مہین میں تھا کہ اللہ کا یہ مقدس گھر ہے اور اس میں حلال پیسہ چل سکتا ہے، حرام پیسہ نہیں چل سکتا۔ جمع کیا، اتنا ہوا کہ تھوڑی سی تعمیر ہو سکتی ہے، تعمیر کی، اور وہ حصہ حتیم کا 4 فٹ 5 فٹ اندر تھا، وہ اندر داخل کرنا رہ گیا، دیوار شوٹ کرنی، جتنا خرچہ تھا اتنا کام کیے، اس لیے وہ کعبے میں داخل تھے۔ اس لیے طواف اس کے باہر سے ہوتا ہے، اندر سے نہیں۔ اگر اندر سے طواف کر لیا حتیم نے تو وہ چکر شمار نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ کعبے کے چاروں طرف طواف ہوتا ہے، کعبے کے اندر نہیں۔ ایک مرتبہ میں عائشہ کو شوق تھا کہ کعبے کے اندر نماز پڑھ، آقا لے گئے حتیم میں، اور حتیم میں لے جا کر کے امی سے فرمایا نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھی حتیم میں، آقا نے فرمایا اے عائشہ تو نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، تیری قوم کی حلال اور طیب کمائی ادھوری تھی، مکمل نہیں تھی، یہ جتنا کعبے میں داخل تھا، اور حلال طیب کمائی پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے تعمیر یہاں تک آگے نہیں لے جا سکے، یہ ہے کعبۃ اللہ میں داخل۔ اس وجہ سے حتیم آج شہر کعبہ کہلاتی ہے
ورنہ حقیقت میں وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہے. اس کے اوپر پرنالا ہے جو 2.5 فٹ کے برابر پھیلا ہوا ہے، جو پورا پرنالا سونے کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی خصوصیات عجیب انداز کی ہے. ابھی میں تعارف کراتا ہوں، پھر اس کی تاریخی حیثیت، پھر اس کی اسلامی حیثیت، پھر اس پر وارد ہونے والے تاریخی حالات، یہ سب مطالعے کے قابل چیزیں ہیں. لیکن میں موٹی موٹی باتیں بیان کر دوں. رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں حکیم اور میزاب رحمت، جس کو پرنالا کہتے ہیں، یہاں سے آگے چلیں گے تیسرا کونا تو اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یہ کونا یمن کی طرف ہے، اس طرف یمن، اس طرف شام، اس طرف عراق، اور یہ حجر اسود والا کونا. رکن یمانی کی خاصیت ہے اس کی 2 ہونٹ ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، اور اللہ سے اپنی استلام کرنے والے کے بابت وہ گواہی دے گا، سفارش کرے گا. یہاں کوئی آدمی دعا پڑھے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. 70,000 فرشتے 24 گھنٹے یہاں رہتے ہیں اور اس دعا پر وہ آمین کہتے ہیں. اے اللہ، میں آپ سے درگزری اور دنیا میں سکون مانگتا ہوں، عفو درگزری، عافیت چین سکون مانگتا ہوں. انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، ہم سے یہ عمل دنیا آخرت میں قبول کر لے، ہم کو دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما. یہاں یہ دعا ثابت ہے. پورے طواف کے چکر کے درمیان میں تیسرا کلمہ پڑھنے کا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ. 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا حول پڑھ لیں. بس دوسرا کچھ ثابت نہیں. بعض لوگ ڈائریاں لے کر گانے پڑھتے ایسا چھوٹے مائک کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے چکر کی یہ دعا. اب ان دعاؤں کے چکروں میں طواف کے چکر حاجی بھول جاتا ہے. میں وہ بات بتاتا ہوں جو قرآن اور سنت سے مستفاد ہے. بیجا تکلفات حج میں نہیں ہے، اس لیے بیجا تکلفات سے حج کو بہت مشکل مت بناؤ، بہت آسان کام ہے. حج کے 5 دن ذکر کیے جائیں گے، 7 چکر کی 7 دعائیں خالی ادب کے درجے کی چیز ہے، باقی کوئی واجب بھی نہیں، سنت موقعہ بھی نہیں. لیکن ماشاءاللہ اس کو ڈائری میں لکھے گا، اور نہیں آتا تو بھی ہجے پڑے گا. یہ کوئی تکلف کرنے کا حیض نہیں. تیسرا کلمہ سب سے اونچا ہے، اور تیسرے کلمے کی تصدیق ثابت ہے قرآن سے. سبح اللہ، سبحان اللہ، واحمد اللہ، الحمدللہ، کبیر اللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ. کتنا آسان ہے. اب بعضوں کو بڑی عمر والے ان کو یوں کہو کہ سبحان اللہ الحمدللہ، تو وہ یوں کہے گا کہ یہ دعا مجھے یاد نہیں. لیکن آپ اس کو یوں کہو، ایسا آپ کو کچھ نہیں کرنے کا، 100 کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ تو تم سے پہلے پڑھ دے گئے، تو 100 کلمہ تمجید پڑھنے کا ہے پورا، بس ختم ہو گئی. اب صفا مروہ کی تعریف 4 کلمہ توحید پڑھنے کا ہے. یہ اوراد ثابت ہیں، اس کے علاوہ اوراد ثابت نہیں. کتنا آسان ہو گئے. طواف کا مسئلہ تیسرے کلمے کی دعا سے حل ہو گئے، صفا مروہ کی سعی کی دعا کلمہ چارون سے حل ہو گئے. بہت آسان مسئلہ ہے. ابھی ہم چلے گئے رکن یمانی پر. کعبۃ اللہ کے 4 کونوں کا تعارف ہو، آئندہ خطیب اور میزاب رحمت کی تفصیلات پیش کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس بڑی تعداد میں ہمارے شہر سے حجاج کرام کا قافلہ
حج کمیٹی سے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ کسی ماہر تجربہ کار اور قریب میں جو حج عمرہ کر کے آیا ہو، ان سے معلومات حاصل کر کے 2 گھنٹے فارغ کر کے عملی طور پر حج سیکھ کر، یا 3 دن کی 10 دن کی جماعتیں چلتی ہیں، اس میں 1 دن کی جماعت چلتی ہے، اس میں اپنا وقت فارغ کر کے حج کو عملی طور پر سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حجاج کرام کا جوڑ دار ارقم مسجد میں سوموار کے دن 9 بجے سے لے کر عصر تک ہے۔ ذرا ڈھنگ سے لکھنا بھی تھا، کبھی انگریزی میں کبھی گجراتی میں، اب اس میں ہم کیا کریں۔ سوموار کے دن 9 بجے عصر تک رہے گا حجاج کرام کا جوڑ مسجد دار ارقم میں، تو وہاں حجاج کرام پہنچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر وقت کا اہم تقاضا ہے، سیکھنا چاہیے۔ بنگال میں ایک مشہور دارالعلوم ہے جو بہت مفلوق الحال اور تنگ دست اور غربت زدہ علاقہ ہے، 10 لاکھ کا قرضہ بھی مدرسے پر ہے، بہت ضرورت مند محتاج مدرسہ ہے، غریب بچے پڑھتے ہیں، غریب علاقہ ہے، زکوٰۃ اللہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے مدرسے کا تعاون فرماتے جائیں گے۔ مدرسہ نور الایمان ناگدہ میں کھانے پینے کے ساتھ بچوں کے داخلے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو جو حضرات اپنے بچوں کو دارالاقامہ کے ساتھ داخل کرانا چاہتے ہیں تو مدرسہ نور الاسلام کے ذمہ داروں سے رابطہ قائم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔